کہ بہت سارے دلائل ہیں، تو ہم حرام نہیں کہتے گھوڑے کے گوشت کو، مکروہ اور ناپسندیدہ کہتے ہیں، کیونکہ حدیث میں جواز بھی ثابت ہے۔ اس پہ ایک تفصیلی فتویٰ ہم نے لکھا ہے پورا مدلل کر کے، وہ کسی وقت میں سنا دوں گا پڑھ کے۔ تو مکروہ کہتے ہیں، مکروہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے، دیکھو ایک صرف حدیثوں کو نہیں دیکھا جاتا، دوسری طرف حدیثوں کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے سورہ نحل میں نا وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کو نعمت کے طور پہ اللہ نے بیان کیا، جو چوپائے ہیں، گائے، بکرے وغیرہ۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، گھوڑا، خچر اور گدھا اللہ نے پیدا کیا تاکہ تم ان پر سوار ہو۔ تو کھانے والے جانوروں کا اللہ نے سورہ نحل میں الگ ذکر کیا، اس میں گھوڑے کا ذکر نہیں ہے، اور سوار ہونے والے جانوروں کا اللہ نے الگ ذکر کیا کہ اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے سواری بنایا ہے۔ تو یہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے گھوڑا اصل وضع کے اعتبار سے کھانے والا جانور نہیں ہے، تبھی نہ بقرعید میں گھوڑا کاٹنے کا حکم ہے، نہ ولیموں میں گھوڑا کاٹنے کا حکم ہے، نہ مسلم سوسائٹی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جیسے گائے بکرے کا گوشت قصائیوں کی دکانوں پہ لٹکا ہوتا ہے تو گھوڑے کا گوشت لٹکا ہوا۔ لیکن دوسری طرف چونکہ حدیث میں جائز بھی ہے، یعنی کھانا ثابت بھی ہے، تو اس لیے بیچ کا قول کیا ہے، اعتدال والا قول کیا ہے کہ ناپسندیدہ ہے، کوئی کھا لے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے اس نے کتا کھا لیا، صحیح ہے نا، کتے کی طرح کوئی چیز کھا لی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے احتیاط اسی میں کہ نہ کھائیں، اگر کوئی کھا رہا ہے تو ہم اس پہ بھی رد نہیں کرتے۔ اچھا میرے بھائی، گھوڑے گدھے کی اور چیزیں کم ہو گئی ہیں یار تم۔ دوسرا، گھوڑے کو کراہت اس لیے بھی ہے کھانا کہ وہ آلہ جہاد ہے۔ وہ کیا ہے؟ آلہ جہاد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس یہ بہت ہو گئے، آج گھر بھی جانا ہے، یہ بیچارے گارڈ بھی کب سے کھڑے ہوئے ہیں، وہ اشارے کر رہے ہوتے ہیں کیا ہو گیا، تو باقی پھر اگلے بلیٹن میں انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیل معقود فی نواصیھا الخیر الی یوم القیامہ، گھوڑے کی پیشانی میں اللہ نے قیامت تک کے لیے خیر رکھ دی ہے۔ تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اس خیر سے مراد ہے مال غنیمت اور اجر اور ثواب۔ آج بھی گھوڑا ہر دنیا کی فوج استعمال کرتی ہے، اس سے یہ بھی معجزات میں شامل کیا گیا اس حدیث کو۔ نبی نے فرمایا گھوڑے سے قیامت تک جہاد ہوتا رہے گا۔ حالانکہ آج ٹینکوں کا دور ہے، لیکن دنیا کی ہر آرمی کے پاس گھوڑے آج بھی ہوتے ہیں، کیونکہ بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہیں زمین پہ جہاں نہ ٹینک جا سکتا ہے، نہ بختر بند گاڑیاں جا سکتی ہیں، وہاں گھوڑے کے علاوہ کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے نبی نے فرمایا گھوڑے میں اللہ نے قیامت تک کے لیے جہاد رکھ دیا ہے۔ تو جو جہاد کا آلہ ہے اگر آپ اس کو کاٹ کاٹ کے کھانا شروع کر دو گے تو جہاد تمہارا باپ کرے گا، پھر مطلب یہ جہاد تمہارا باپ کرے گا۔ اس لیے وہ زینت ہے سواری کے لیے، تو اس کو گائے پہ سوار ہوتا ہوا آدمی اچھا نہیں لگتا، بکرے پہ تو ہو ہی نہیں سکتے، گدھے پہ بھی سوار ضرورت کے وقت انسان ہو جاتا ہے، لیکن جو گھوڑے پہ جب پشت پہ انسان سوار ہوتا ہے تو متنبی کا شعر یاد آتا ہے اعز مقام فی الدنا سرج صابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب۔ متنبی 1200 سال پہلے شاعر گزرا ہے، اس نے کہا مرد کے لیے سب سے بہترین ہم نشین کتاب ہے۔ جو گرل فرینڈ کو لے کے گھوم رہے ہیں نا، آج فخر کرتے ہیں قائد اعظم کے مزار پہ پکڑا گیا، ادھر برساتی نالے میں گھسا ہوا، انٹرنیٹ کیفے میں گھسا ہوا ہے، یہ گھٹیا پن ہے، بھنگی چماروں والی زندگی ہے جس کو تم نے اپنا دوست بنایا، جس سے تم دل کی باتیں شیئر کر رہے ہو۔ بیوی تو صحیح ہے، یہ تو گھٹیا لوگوں کا کام ہے، بھنگیوں۔ گدھے گھوڑے نکاح نہیں کرتے، وہ فزیکل ریلیشن قائم کرتے ہیں۔ تو گرل فرینڈ کا کوئی رشتہ ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں، وہ رشتہ ہی نہیں ہے، وہ بھنگیوں چماروں والا کام ہے جس پہ تو فخر کر رہے ہیں میری گرل فرینڈ ایسے ملے۔ بھائی تیری گرل فرینڈ ہے، کوئی لیگل تو رشتہ ہے نہیں ہے، کسی بھی وقت جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب تیری گرل فرینڈ کبھی وسیم کی گرل فرینڈ بن سکتی ہے، کبھی ستار کی بن سکتی ہے۔ تف ہے تیرے منہ پہ یار، تو ایسی کو لے کے گھوم رہا ہے کہ جو کوئی بھی کسی بھی وقت کسی بیوی اپنی ہوتی ہے، جب تک آپ طلاق نہیں دیں گے کسی اور کے نکاح میں نہیں جا سکتے۔ اس میں انسان فخر کرتا ہے میری ہے، میری ہے۔ گرل فرینڈ میں جو کہہ رہے ہیں میری ہے، چماٹ لگایا کرے، مطلب بکواس کر رہے ہیں، تیری کہاں سے ہے؟ ابھی تیری جیب میں پیسے ختم ہوئے اس کی ہو جائے گی، پھر اس کے پاس پیسے ختم ہوئے اس کی، یا تجھے فالج ہو گیا اس کی۔ بیوی تھوڑی آسانی سے چھوڑتی ہے، وہ تو عدالتوں نے بیوی اور گرل فرینڈ کا فرق ختم کر دیا، ان کو بھی طلاق کا اختیار دے دیا، ورنہ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ بیوی میری ہے بھائی، جب تک میں طلاق نہیں دوں گا یہ میری رہے گی، اس پہ فخر کر سکتا ہے انسان۔ تو متنبی نے اس بات کو ایکسپلین کیا کہ بہترین ہم نشین جس کے ساتھ آپ ٹائم پاس کرتے ہوئے اچھے لگتے ہو وہ کیا ہے؟ کتاب۔
अच्छा लगता है आदमी बैठा हुआ हो, स्टडी कर रहा हो, मुताला कर रहा हो, चश्मा यूं करके देख रहा हो, फिर यूं करके देख रहा हो, पढ़ा लिखा लगता है कि नहीं लगता? मैं गलत कह रहा हूं क्या? बहुत अच्छा, कभी बैठे किताब लेके ना, इस मुताला करें, ऐसा लगता है आदमी को अपने आप से मोहब्बत हो जाती है, लगता है कोई पढ़ा लिखा आदमी है। दूसरा उसने कहा कि मर्द के लिए बेहतरीन हमनशी किताब है, और बेहतरीन मकाम कौन सा है मर्द के लिए, जिस पे मर्द बहुत ही अच्छा लगता है। आप कह सकते हो भाई मर्द के लिए सबसे बेहतरीन मकाम यह है कि वो कायदे आजम के मजार पे एक बेंच पे बैठा हुआ है, स्टूल पे नहीं, पत्थर पे नहीं, प्रॉपर बेंच पे। हमनशीन कौन है? गर्लफ्रेंड है, और खुद कहां बैठा हुआ है? बेंच पे बैठा हुआ है। वरना हर आदमी को आजकल कायदे आजम के मजार पे जगह मिलती नहीं है, इतनी डेटें लग रही हैं कि वहां इतना नहीं है। यूनिवर्सिटियों में भी अब हर जगह। मुतनब्बी कहता है बेहतरीन हमनशीन क्या है? किताब है, और बेहतरीन मकाम मर्द के लिए वो बेंच नहीं है, या दरख्त का छप्पड़ नहीं है, या यूनिवर्सिटी के कोई ऐसी लोकेशन नहीं है जहां छिछोरी हरकतें कर रहा है बैठ के। सबसे बेहतरीन मकाम मर्द के लिए खैर मकामिन फिद्दुना सरजु साबिहिन। उसने ये नहीं कहा दौड़ते हुए घोड़े की पुश्त, ना 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 ना, उसने कहा तैरते हुए घोड़े की पुश्त। ऐसे भाग रहा हो जैसे तैर रहा है। तैरने का मतलब झटके ना आ रहे हो घोड़े को। बास घोड़े ऐसे होते हैं भागते हुए उनको मौत आती है, उछलते रहते हैं, फुदकते रहते हैं। ऐसे स्मूथली भाग रहा हो ना, तगड़ तगड़ करके दौड़ रहा हो, और आप उसकी पुश्त पे लगाम देके बैठे हुए हो। का मर्द के लिए सबसे इज्जत वाला मकाम ये, और सबसे बेहतरीन हमनशीन क्या है? किताब है। ये वंस अपॉन अ टाइम हुआ करता था। घोड़े की जगह व्हीलियों वाली बाइकों ने ले लिए, जो थोड़ी देर की व्हीली होती है, उसके बाद स्लिप होता है और सर के सड़क पे दो हिस्से हो जाते हैं। ठीक है ना? अभी कल मैंने एक बच्चे को देखा साइकिल पे व्हीली लगा रहा है। मैंने कहा बड़ा होकर ये 2 या 4 हिस्सों में डिवाइड होने वाला है, अल्लाह बचाए। क्योंकि अभी छोटे, अभी साइकिल है ना, कल बाइक पे इसको कुछ ना कुछ होगा जरूर। जब ये बाइक पे बैठेगा ना, तमीज से नहीं चलाएगा, इसको लगेगा कि यार थोड़ा सा उठाओ, तो चंद दफा ये ऐसे बाइक उठाएगा, लोग कहेंगे वाह 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 वाह, उसके बाद ज्यादा फ्री होगा, फिर एक दिन कहाँ होगा? सर इसका खुला हुआ होगा। तो इसके अब्बा अम्मा को समझाओ कि अभी साइकिलों पे व्हीलियां लगाने से लोगों रोक लो, ताकि आगे ना लगाए ये व्हीलियां। खैर, सबसे बेहतरीन मकाम घोड़े की पुश्त है। तो घोड़ा सवारी के लिए है। अबू हनीफा ये कहते हैं घोड़ा किसके लिए? फखर के लिए, सवारी के लिए। उसकी पुश्त पे बैठ के दौड़ लगाएं। कराची में जगह नहीं मिलती। हम गए थे साहिल समंदर पे, हमने घोड़ा किराए पे लिया, थोड़ा सा भगाया उसको, उसने कहा भाई उतर जाओ, ये मर जाएगा घोड़ा। उसने कहा ये क्या हो जाएगा? मर जाएगा, या रहने दो। हमने कहा फिर छोड़ो, हम वैसे ही खुद ही भाग लेते हैं हम, ठीक है ना। तो जगह नहीं है यहाँ पे, सड़कें ऐसी हैं, रोड ऐसे हैं, तो घुड़सवारी सीख ही नहीं सकते आप यहाँ पे। लेकिन नबी ने जो फरमाया ना इसमें जिहाद है, तो नबी ने भी इसको खाने का आला करार नहीं दिया। तो जरूरत के वक्त खा लिया जाए, हराम नहीं है। लेकिन नॉर्मली जो चीजें खा रहे हैं ना, काइंडली वही खाते रहें। बकरा खाया करें, गाय खाया करें, भैंस का गोश्त खाया करें, मुर्गी खाया करें, और भी बाकी दाल रोटी खा लिया करें।